20ویں صدی میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، جو آج بھی خوف، جنگ اور تباہی کی علامت ہے۔ یہ کہانی ہے ایڈولف ہٹلر کی۔ Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1989 کو آسٹریا کے شہر برناؤ ام ان میں پیدا ہوئے۔ اس کا بچپن آسان نہیں تھا۔ اس کا باپ سخت مزاج تھا اور اکثر اس پر دباؤ رہتا۔ ہٹلر کا خواب تھا کہ وہ ایک آرٹسٹ بنے، لیکن جب اسے وینا اکیڈمی آف آرٹ نے 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیا تو اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وینا میں رہ کر اس کے اندر قومیت یعنی نیشنلزم اور نسلی تفریق کے حالات پیدا ہوئے۔ 1914 میں دنیا ورلڈ وار 1 میں داخل ہوئی۔ A British poet wrote in his tribute, "You traveled across a watching world to show how heroes die." ہٹلر نے جرمنی آرمی جوائن کی اور جنگ میں حصہ لیا۔ اسے بہادری پر میڈلز بھی ملے، لیکن جب جرمنی ہار گیا تو ٹریٹی آف ورسائل نے ملک کو تباہ کر دیا۔ At Versailles, waiting delegates include America's Charles Evans Hughes and England's David Lloyd George. It is June 28, 1919, and today the treaty is to be signed. Prior to the ہٹلر نے اس ہار کی ذمہ دار سیاستدانوں اور خاص طور پر یہودیوں کو ٹھہرایا۔ 1920 میں ہٹلر نے نازی پارٹی جوائن کی۔ اس کی تقریریں اتنی پاورفل تھی کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ وہ جرمنی کی عزت واپس لینے کا وعدہ کرتا تھا۔ 1923 میں اس نے کو کرنے کی کوشش کی جسے بیئر ہال پچ کہتے ہیں، لیکن یہ فیل ہو گیا۔ جیل میں اس نے اپنی کتاب لکھی، مائن کامف۔ اس کتاب نے اس نے اپنی نظریات بیان کی۔ 1933 تک وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ پاور میں آتے ہی ہٹلر نے جرمنی کو ڈکٹیٹرشپ میں بدل دیا۔ رائیک سٹاگ فائر کے بعد اس نے ایسے قوانین پاس کیے جس سے اسے مکمل اختیار مل گیا۔ مخالفوں کو ختم کیا گیا اور میڈیا کو کنٹرول کیا گیا۔ اس کی سیکرٹ پولیس گسٹاپو لوگوں میں خوف پھیلا۔ کہا جاتا ہے کہ سپتمبر 18 میں فرانس کے ایک گاؤں مارکوئنگ میں ایک زخمی جرمن سپاہی آئے جو ہٹلر بتایا جاتا ہے۔ یا اس وقت وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا یا وہ گھٹنوں کے بل تھا۔ تو پھر ایک برٹش فوجی ہنری ٹنڈی نے اسے مارنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اسے زخمی دیکھ کر اس نے ہٹلر کو زندہ چھوڑ دیا۔ پھر 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ جرمنی نے بہت تیزی سے یورپ کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس اسٹریٹجی کو بلٹزکریگ کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب رشیا اور امریکہ شامل ہوئے تو جرمنی کمزور ہو گیا۔ امریکہ نے اٹیک آن پرل ہاربر کے بعد جنگ میں حصہ لیا۔ انسانی تاریخ کا سب سے سیاہ ٹاپک، دی ہولوکاسٹ۔ لاکھوں نہیں ملین یہودی اور دوسرے لوگ کیمپس میں قتل کیے گئے۔ ہٹلر ان سارے یہودیوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتا، پھر ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا جاتا اور پھر آخر میں ایک زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی اور پھر سب کو قتل کیا جاتا تھا۔ 1945 تک جرمنی ہار کے قریب تھی، دشمن برلن تک پہنچ چکا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو ایڈولف ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی۔ اس کے بعد جرمنی نے سرنڈر کر لیا اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ہٹلر کی کہانی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ نفرت اور غیر ذمہ دار پاور کتنی تباہی لا سکتی ہے۔ تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو۔ سبسکرائب۔